تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہے بیلنس کر کے، میں بخشنے والا مہربان ہوں لیکن میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ مہربان ہوں ان لوگوں کے لیے جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کریں، غلطی ہو جائے رجوع لائیں، استغفار کریں، اصلاح کر لیں، لیکن جو بغاوت کے اوپر اترے ہوئے ان کے لیے پھر میرا عذاب بھی دردناک ہے، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے۔ دنیا اور آخرت کا فائدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دنیا کا فائدہ، دنیاوی کامیابی۔ اسلام دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ اسے اللہ کی رضا کے ساتھ استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سورۃ البقرہ۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مانگنے کی بہترین مثال ہے۔ آخرت کا فائدہ، آخروی کامیابی۔ اصل مقصد آخرت کی کامیابی ہے جہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ قرآن وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ سورۃ العنکبوت۔ یہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے اور اصلی زندگی تو آخرت کی ہے، کاش لوگ جان لیتے۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلتا رہے اور اللہ سے امید لگائے رکھے۔ ترمذی 2459۔ نتیجہ، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں بھلائی حاصل کرو مگر آخرت کو نہ بھولو۔ جو دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق جیے گا وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے، کچھ اصحاب آپس میں مزاح کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جانتے ہوتے بہت کم ہنسا کرتے، زیادہ رویا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کو تو پتا تھا کہ آندہ کیا ہونے والا ہے انسان کے ساتھ اگر اسے آخرت کی فکر ہے۔ اگر اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں، ٹھیک ہے، پھر عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچے۔ جسے پتہ نا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ پھر اس طرح جانوروں والی زندگی بغاوت کے اوپر مبنی نہیں گزار سکتا۔ مجھے بتائیں دنیا میں کسی کسان کو لاکھ کوئی ایک تسلی دے کہ بھائی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تمہیں نہ تو ہل چلانے کی ضرورت ہے زمین میں، نہ کوئی دانا ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ کھاد ڈالنے کی ضرورت ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اپنی زمین کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دو، خود بخود بارش ہوگی، اس میں سے گندم نکلے گی، گندم پھر پک جائے گی تو پھر اسے کاٹ لینا، تمہارے سال کے دانے پورے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کے بھی امام کعبہ بھی کسی کسان کو یہ سمجھائے، وہ کہے گا جناب امام کعبہ صاحب جاؤ اپنا کام کرو، تو گل کرنے لی کرو۔ اچھا دنیا میں ہم کتنے سمجھدار ہیں، کسی شخص کا مرتبہ، کسی شخص کا رعب ہمیں کبھی اس بات پہ قائل نہیں کرے گا کہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے بھی میری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، اور جہاں آخرت کا نقصان ہو رہا ہے وہاں بھلے آپ کو ہزاروں لوگ بتائیں کہ بھائی اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لینا ہے، وہ کہیں گے جی وہ جی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو اپنی قبر ہی جانا، میں اپنی قبر ہی جانا۔ یہ سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ بے شک اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے یہ کتنا خطرناک ہے؟ جو شخص آپ کو آ کے آپ کی آخرت کی فکر دلاتا ہے نا، وہ اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہے، وہ اس کے پیغمبر کا ڈاکیا بن کے آیا ہے۔ بے شک یہ جب آپ کسی انسان کو کہتے ہیں نا کہ جا تو اپنا کام کر، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں، گویا آپ یہ پیغمبر کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے نمائندے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو انہوں نے ابو جہل بنا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ کوئی شخص اپنے مفاد کی خاطر تو آپ کے پاس نہیں آیا، اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار 5 وقت کی نماز پڑھو، حلال اور حرام رزق میں فرق کرو، پکڑے جاؤ گے اگر رزق حرام کمایا، نہ تمہاری نمازیں کام آئے گی، نہ تمہارا کوئی حج کام آئے گا، نہ کوئی اور نیکی کام آئے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر تم نے حقوق العباد تو پورے کیے، بیوی بچوں کے، ماں باپ کے، لیکن اللہ کا حق پورا نہ کیا تو پیغمبر بھی تمہیں نہیں چھڑوا سکتا۔ بالکل یہ کلیئر کٹ ہے۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا۔ بے شک اللہ اکبر۔ قرآن کی آیت ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو بے نمازی مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب مسلمان ہی نہیں ہے تو کون سی شفاعت اللہ اکبر۔ اور کون سی رحمت؟ کیونکہ بیسک آپ کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے، نیشنلٹی نہیں ہے۔ آگے آپ پاکستان میں اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں، آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، آپ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ اب تو ہر چیز آپ کے شناختی کارڈ کے اس نمبر پہ آ گئی ہے۔ تو اسلام کا شناختی کارڈ ہی اگر ختم ہو گیا، کسی شخص نے خدا کو نان سیریس دیا، تو آگے اس نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، اور پھر حج کرنا اگر استطاعت ہو، اور 5ویں نمبر پہ رمضان شریف کے روزے۔ اس کے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں، عمارت ہی، یعنی بنیاد جب اس کے اوپر جب بنیاد ہی نہیں ہے تو عمارت نیچے آتی ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں خیر اللہ نے آخر بخش ہی دینا ہے، ایک پھیرا ہی لگے گا۔ توبہ توبہ۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم ایک لمحے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ ہاں، جہنم تو بہت بڑی چیز ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ دنیا سے 70 گنا تیز ہے۔ دنیا میں کوئی شخص موم بتی کے فلیم کے اوپر 1 منٹ کے لیے اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہے۔ بے شک۔ اور یہ شخص کہہ رہا جی ایک پھیرا لگے گا، اور یار جو موم بتی کے اوپر ہاتھ نہ رکھ سکے اس کا اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ کہنا ایک پھیرا لگے گا، ایک پھیرے والی تو بات ہی نہیں بھائی۔ جب تک سارے گناہوں کا عذاب نہیں کوئی بھگتے گا وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی بھی جو شفاعت ہے وہ کنسیشن ہوگی، یعنی کسی نے 10,000 سال رہنا ہے تو چلو 1,000 سال اس کا معاف ہو جائے گا، بچنا کسی نے نہیں، سیدھی سی بات۔ تو یہ بالکل واضح آیات ہے، اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے نبی، خبر دے دو۔ نبی بھی ہوتا ہے جو خبر دینے والا ہوتا ہے، عبادی، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے۔ بے شک اللہ اکبر۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یہ جو کہ آیت بہت کریٹیکل تھی، اس طرح کی جہاں جہاں آیات کریٹیکل قرآن میں آئی ہیں نا، میں ان کے اوپر تفصیلاً گفتگو کرتا ہوں تاکہ اس کو آپ آسانی سے یوں گزار نہ دیں۔ ویسے تو قرآن پورے کا پورا ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں بھی 6,500 آیات میں سے چند درجن آیات ایسی ہیں جو اپنے اندر وہ مضمون سموئے ہوئے ہیں کہ جو اسٹیبلش دین ہے اس سے بالکل مختلف ہے، جس کو ہم نے دین بنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بالکل سخت ہے۔ بے شک اللہ اکبر۔ دنیا اور آخرت کا فائدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دنیا کا فائدہ، دنیاوی کامیابی۔ اسلام دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسے اللہ کی رضا کے ساتھ استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سورۃ البقرہ۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مانگنے کی بہترین مثال ہے۔ آخرت کا فائدہ، آخروی کامیابی۔ اصل مقصد آخرت کی کامیابی ہے جہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ قرآن وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ سورۃ العنکبوت۔ یہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے اور اصلی زندگی تو آخرت کی ہے، کاش لوگ جان لیتے۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासिबा करे और मौत के बाद की जिंदगी के लिए अमल करे, और बेवकूफ़ वो है जो नफ्स की ख्वाहिशों के पीछे चलता रहे और अल्लाह से उम्मीद लगाए रखे। तिरमिजी 2459। नतीजा, इस्लाम हमें सिखाता है कि दुनिया में भलाई हासिल करो मगर आखिरत को ना भूलो। जो दुनिया में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिएगा वो दोनों जहां में कामयाब होगा।